ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. پچھلے جمعہ کو تو ناغہ رہا اور الحمدللہ آج اسی وقت حرمین شریفین میں حاضری، حرم مکہ میں حاضری کی توفیق ہوئی. الحمدللہ آپ سب حضرات کے دعا کی بھی توفیق ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. اس سے پہلے جمعہ میں یہ حدیث قدسی بیان کی گئی تھی اور اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرے اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ حرکت کریں. اس حدیث کی کچھ تشریح پچھلے بیان میں عرض کی تھی، اسی کا کچھ تتمہ آج عرض کرنا ہے. جیسا پیچھے عرض کیا تھا کہ یہ اس میں دو قسم کے ذکر کا بیان ہے. اس حدیث میں ایک ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ جل جلالہ کو یاد کرنا، اور دوسرے ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا. اور جب تک انسان ان دو میں سے کسی ایک ذکر میں مشغول رہے اللہ جل جلالہ کی معیت اس کو حاصل رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب کس طرح یہ ذکر قلبی یا دل سے اللہ جل جلالہ کو یاد رکھنے کا یہ کام کس طرح انجام دیا جائے، تو پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کے دو طریقے بتائے، جن میں سے ایک طریقہ اس وقت عرض کر دیا تھا، دوسری بات رہ گئی تھی. ایک طریقہ جو عرض کیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. کوئی لمحہ انسان کی زندگی کا ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی بارش نہ ہو رہی ہو. اس کو انسان غور نہیں کرتا، غفلت میں رہتا ہے، اس واسطے ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا. ورنہ اگر غور کرے تو ہر لمحے اتنی نعمتیں حاصل ہیں کہ شمار نہیں ہوتے. یہاں تک کہ وہ لمحات بھی جن میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، فرض کرو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آزاری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس لمحے میں بھی اگر غور کرے تو نعمتوں کا پلہ بھاری ہوگا اور تکلیف کا پلہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوگا. لیکن انسان چونکہ نعمتوں کا عادی ہو گیا ہے، اس واسطے ان کا احساس نہیں ہوتا اور تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے. ایک بخار آ گیا، اب بخار کے اندر آدمی بے چین ہے اور بیتاب ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بہت تکلیف میں ہو. غور کرے تو ایک بخار ہی تو ہے، ورنہ جسم کے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں.
آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، اور جتنے اندرونی اعضاء ہیں، دل ہے، جگر ہے، پھیپڑا ہے، اپنی جگہ پر وہ کام کر رہے ہیں، اس حالت میں رزق مل رہا ہے، تیماردار میسر ہے، معالج میسر ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور ایک بخار کو لے کے بیٹھتا ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سنایا کرتے تھے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے، میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے، اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، پہلے بھی ان کے واقعات سناتا رہا ہوں آپ۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اطلاع ملی کہ حضرت میاں صاحب کو بخار ہو گیا ہے اور تیز بخار ہے، تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، تو جا کر دیکھا تو بخار میں تپ رہے تھے، اور جیسے بخار میں ایک ہیجان کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت تھی۔ تو جا کر میں نے سلام عرض کیا، اور سلام کے بعد پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہے؟ میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں، الحمدللہ دل صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، الحمدللہ آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، کان صحیح کام کر رہے ہیں، زبان صحیح کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی تکلیفیں نہیں تھیں ان کو گنا دیا پہلے، اور پھر فرمایا کہ ہاں بخار ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ بینا عطا فرماتے ہیں تو ان کی نگاہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر زیادہ ہوتی ہے، اور مصیبت اور تکلیف پر نگاہ کم جاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس تکلیف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پنہاں ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اگر آدمی تکلیف کی حالت میں بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا مورد ہوتا ہے اس وقت میں، بلکہ اگر اور غور کی نظر سے دیکھے تو حقیقت تو یہ ہے کہ تکلیف بھی ایک نعمت ہے۔ ہم کمزور ہیں، اس واسطے تکلیف مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی در حقیقت کرم ہی کا ایک عنوان ہے، رحمت ہی کی ایک شکل ہے جو کبھی تکلیف کی شکل میں آ جاتی ہے، کیونکہ تکلیف معال کا انسان کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اس کے ذریعے انسان کے روحانی مدارج میں ترقی ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اگر انسان ساری عمر کبھی بیمار نہ ہو تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان فرعون بن جاتا ہے۔ بیماری میں انسان کو اپنی حقیقت کا کچھ پتہ لگتا ہے، جب تک بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں اور سارے کام انجام پا رہے ہیں تو اکڑتا ہوا چلتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، ہم چما دیگر انیس کے نعرے لگاتا ہے، اور اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ جب بیماری آتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بے حقیقت ہوں، کتنا بے بس ہوں۔ تو اپنی حقیقت کا اعتراف کرانے کے لیے، اپنی حقیقت کا ادراک کرانے کے لیے یہ بیماری بڑی نعمت ہے۔ جب تک بیمار نہیں تو اس وقت تک آدمی نہ جانے کتنی بڑائیاں مارتا ہے، شیخیاں بگاڑتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتا ہے۔ بیماری آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ میں کتنا بے بس بے حقیقت ہوں۔ تو وہ تواضع پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اپنی حقیقت کا ادراک کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ساری عمر کبھی بیماری نہ آئے۔ ایک خاتون کے بارے میں آپ سے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کہ یہ خاتون ایسی ہیں کہ ساری عمر کبھی بیمار نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں آئی کبھی، صحت مند ہے شروع سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو کوئی اچھی علامت نہیں کہ کبھی بیماری نہ ہوئی۔ تو کبھی کبھی بیماری کا آ جانا یہ بھی در حقیقت اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے۔ ہم چونکہ کمزور ہیں اس بات سے اس کو تکلیف سمجھتے ہیں۔ اور مجھے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ کی بات پھر یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ بہت ہی
شدید تکلیف میں تھے. کئی تکلیفوں کا مجموعہ، دل کی تکلیف اور جسم کے اوپر وہ سنسیاں نکل آتی ہیں اور پیس کہلاتی ہیں، وہ نکلی ہوئی تھی، اس کی تکلیف. پاؤں میں نکرس کا درد تھا اور نواسیر کی بھی تکلیف. 4-5 تکلیفیں بڑی شدت کی جمع تھی. اور اسی حالت میں، اسی شخص تکلیف کی حالت میں جوان بیٹے کے انتقال کی اطلاع ملی. میرے سب سے بڑے بھائی بہو ان کے انتقال کی اطلاع ملی. تو جسمانی تکلیف تھی اور صدمہ بھی. اس حالت میں ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تو منہ سے یہ نکلا یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما. یہ جملہ زبان سے نکلا. پھر فوراً ہی فرمایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یا اللہ رحم فرما. یہ بظاہر اس جملے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ابھی تک رحم نہیں فرما رہے. جو میں مانگ رہا ہوں کہ اللہ رحم فرما، حالانکہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں. تو میں استغفار کرتا ہوں اس جملے سے، اور میں فرمایا کہ یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے. بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے. حقیقت میں ہے تو یہ بھی نعمت، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو نعمت سمجھ نہیں رہے. اب کمزور ہے، اس واسطے یا اللہ اس کی نعمت، اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کرنا. تو حقیقت میں جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ دیدہ سینہ عطا کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک عنوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک عنوان ہے. اور اس وقت میں بھی انسان بے شمار نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس حال میں بھی انسان ہے اس کی عادت ڈالے کہ اپنی نعمتوں کو شمار کرے اور شمار کر کے ان کا تصور کر کے اللہ جل جلالہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے دل سے. ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت والا حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں حاضری ہوئی، کسی کے یہاں دعوت سکھانے. تو اس وقت جب کھانے پر بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ کھانا جو تمہارے سامنے رکھا ہے اس پر غور کرو کہ اس کھانے سے متعلق، صرف اس کھانے سے متعلق اللہ جل جلالہ کی کتنی نعمتیں اس وقت ہمیں میسر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھانا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کو میسر نہیں آتا، تو کھانا ایک مستقل نعمت. پھر کھانا بھی اچھا کھانا ہے، لذیذ ہے اور من پسند ہے، یہ دوسری نعمت. کھانا تو ہوتا پیٹ بھرنے کے لیے، لیکن لذت نہ ہوتی تو پیٹ تو بھر لیتے، ضرورت پوری ہو جاتی. لیکن کھانا ہے اور لذیذ ہے کہ رغبت سے انسان کھا سکے، یہ لذیذ ہونا دوسری نعمت. پھر کھانا ہوتا، لذیذ بھی ہوتا، بھوک نہ ہوتی، کھانے کی خواہش ہی نہ ہوتی. تو کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا رکھا ہو لیکن انسان کھانے پر قادر نہیں، اس واسطے تو بھوک نہیں. تو بھوک کا ہونا کھانے کے وقت یہ تیسری نعمت. کتنے لوگ ہیں کہ جو بھوک کے باوجود بھوک نہیں ہے نہیں کھا سکتے. پھر کھانا بھی ہوتا، اچھا بھی ہوتا، بھوک بھی ہوتی، لیکن کوئی بیماری ایسی لاحق ہوتی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ وہ یہ مت کھانا، پرہیز ہوتا. تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، کھانا اچھا موجود بھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے اس واسطے کہ پرہیز ہے. حضرت والا حضرت حکیم الملک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مواعظ میں کہیں بتلایا ہے کہ لکھنؤ میں ایک صاحب تھے بڑے نواب اور بڑے صاحب جائیداد محلات، ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ معالج نے ان سے یہ کہا تھا
کہ آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے. نتیجہ اس کا یہ کہ گوشت کا قیمہ بنا کر اور اس کو ایک ململ کے کپڑے میں اس کی پوٹلی بنا کر اور اس کا رس نکالا جاتا تھا اور بس وہ پی سکتے تھے. اس کے سوا اور کوئی غذا نہیں کھاتا. تو گھر میں نعمت کھانا بھرا ہوا ہے انواع اقسام کے کھانوں سے, پھلوں سے, نعمتوں سے, خواہش بھی ہے لیکن نہیں کھا سکتے اس واسطے جو پرہیز ہے. تو کھانا ہونا ایک نعمت, لذیذ ہونا دوسری نعمت, بھوک ہونا تیسری نعمت اور پرہیز نہ ہونا, بیماری کا نہ ہونا, یہ چوتھی نعمت. چلو کھانا بھی ہوتا, اچھا بھی ہوتا, بھوک بھی ہوتی اور پرہیز بھی نہ ہوتا, لیکن کوئی پریشانی مسلط ہے دماغ کے اوپر, کوئی فکر ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی صدمہ ہے, تو ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آدمی کھا نہیں سکتا, وہ کھانے کی لذت نہیں محسوس کر سکتا. تو پانچویں نعمت یہ کہ الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی صدمہ نہیں جس کی وجہ سے کھانے سے محروم ہو جائے, کھانے کی لذت سے محروم ہو جائے. تو یہ پانچویں نعمت. چلو یہ بھی ہوتا, کھانا بھی ہے, لذیذ بھی ہے, بھوک بھی ہے, پرہیز بھی نہیں ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, لیکن کھلانے والا ذلت سے کھلا رہا ہے, ذلیل کر کے کھلا رہا ہے, کھانا بھی کھلا رہا ہے اور ذلیل بھی کر رہا ہے. تو وہ کھانا کس کام کا جس میں انسان کو اپنی عزت نفس قربان کرنے پڑے اور ذلیل ہونا پڑے, وہ کھانا اور کھانا سب اکارت ہو جائے اگر ذلت کر کے کھلائے. تو کسی کھلانے والے کا محبت سے اور عزت سے کھلانا یہ چھٹی نعمت. اگر یہ نہ ہوتی تو سارا کھانا اکارت ہو جاتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو وقت ہے اس لمحے میں صرف کھانے سے متعلق اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میسر ہیں. اس کو ذرا غور کر لو, اس کو ذرا دھیان کر لو اور دھیان کر کے ان نعمتوں پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لو. یہ کھانا تمہارا عبادت بن, یہ کھانا عبادت بن, اس واسطے کہ تم نے اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو سمجھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ کھانا بھی ذکر قلبی میں داخل ہے, یہ ذکر قلبی میں داخل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار کر رہا ہو اور دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہو. تو یہ ایک مثال میں نے دی, ورنہ جس جگہ آپ چلے جائیے اور جس حالت میں بھی ہو وہاں پر اگر غور کرو اس طرح کی کتنی نعمتیں اللہ جل جلالہ کی میسر ہوتی ہیں, ان کو استحضار کرتے رہو, ان کا دھیان کرتے رہو, ان کا شکر ادا کرتے رہو. یہ ذکر قلبی ہو رہا ہے. اور جب ذکر قلبی ہو رہا ہے تو انا مع عبدی ما ذکرنی, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک میرا وہ ذکر کر رہا ہے. جب ذکر کر رہا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میت حاضر ہے. تو ایک طریقہ تو حضرت نے یہ بتایا کہ جو نعمتیں ہیں اللہ جل جلالہ کی ان کا استحضار کر کے, ان کا دھیان کر کے, باقاعدہ سوچ سوچ کر ان نعمتوں کو مستحضر کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو دل میں. جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو اور ذکر کے فوائد حاصل ہوں. دوسری بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی, ہر وقت ذکر قلبی کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ وہ ہے دعا کی کرنا. دعا کی کرنا کہ آدمی ہر وقت اپنی ہر حاجت اللہ جل جلالہ سے مانگے, مانگتا رہے اور مانگتے رہنے کی عادت کا. ہر بات جو بھی پیش آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, یا اللہ مجھے یہ نعمت مجھے میرا مقصد پورا کر دیجیے, میری یہ حاجت پوری کر دیجیے. بھوک لگ رہی ہے یا اللہ اچھا کھانا کھلا دیجیے, گرمی لگ رہی ہے یا اللہ ہوا چلا دیجیے, سردی لگ رہی ہے یا اللہ اس سردی کو دور فرما دیجیے. جو حاجت بھی ہو چھوٹی سے چھوٹی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور مانگنے کی عادت ڈالو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے
تو مانگو اللہ سے، یا اللہ یہ چشمہ ٹوٹ گیا، اپنی رحمت سے چھٹی کر، جو حاجت بھی پیش آئے چھوٹی سے چھوٹی، کوئی چیز گم ہو گئی، یا اللہ گم ہو گئی اپنی رحمت سے دلوا، عادت ڈالو، رٹ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو جو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے یا جو بھی اس کو حاجت پیش آتی ہے وہ فوراً اپنی ماں سے مانگتا ہے، امی یہ کام کر دیجیے، امی یہ کام کر دیجیے، امی یہ کام کر دیجیے، یہاں تک کہ اگر گھر سے باہر نکلا اور بچوں میں کھیل رہا ہے، وہاں کسی سے لڑائی ہو گئی اور کسی بچے نے اس کو مار دیا، تو وہاں گھر سے باہر کھیل رہا ہے، مار دیا، تکلیف ہوئی، وہاں بھی پکارے گا تو ماں ہی کو پکارے گا، امی کہہ کے روئے گا، حالانکہ جانتا ہے کہ ماں سن نہیں رہی، موجود نہیں، دیکھ نہیں رہی، لیکن پکارے گا ماں ہی کو۔ وہ کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے اپنا ملجا و ماوا بنایا ہوا ہے ماں کو، اور سمجھتا ہے کہ میری ساری ضروریات یہی پوری کرے گی، اور کوئی میری بات اتنی سننے والا نہیں ہے جتنی میری ماں سنے، اور اسی سے مانگتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بچے کو بھی اتنی عقل ہے کہ میری جو کچھ ہے یہ ماں ہے اور مجھے ہر چیز سے مانگنی چاہیے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اللہ میاں کے ساتھ کم از کم اتنا تعلق تو پیدا کر لو جتنا ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتا ہے، کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے اللہ میاں سے مانگو، کہو اللہ تعالیٰ کہ اللہ یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو دور فرما دیں۔ بچہ تو باہر اگر پکار رہا ہے ماں کو، جانتا ہے کہ ماں نہیں سنتی ہے، نہ سن سکتی ہے، پھر بھی پکار رہا ہے۔ ارے تم تو ایسے اللہ کے بندے ہو جو ہر جگہ سنتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، سمیع و بصیر ہے، لہٰذا جس حالت میں بھی ہو، جس مجنون میں بھی ہو، اللہ جل جلالہ کو پکارو، اس سے مانگو، کیا اللہ یہ تکلیف دور کر دیجیے، کیا اللہ یہ حاجت دور کر دیجیے۔ اور فرمایا کرتے تھے، میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ میں تمہیں ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں ایسی بات بتانے کے لیے مہینوں ریاضتیں کرائی جاتی تھی، تب یہ سینہ بہ سینہ راز بتائے جاتے تھے، لیکن تمہارے سامنے عام کر رہا ہوں، کھول رہا ہوں، اس واسطے کہ کہاں کرو گے مجاہدے، کہاں کرو گے ریاضتیں، تو یہ کم از کم اس بات کو سن لو، سمجھ لو، اور سمجھ دے کہ ابھی عقل نہیں آئے گی، ابھی سمجھو گے نہیں، ابھی کانوں میں ڈال رہا ہوں، کانوں میں پڑی رہے گی، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ کام دے جائے گی۔ تو ایسی بات ان کی گونج کیا کانوں میں، فرماتے کہ جب یہ بات سن لو، ابھی کانوں میں دل میں اتار لو، ایک مرتبہ دل میں جب بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کام دے گی۔ اللہ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، مانگتے ہر چیز مانگو۔ جب حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ بھائی اگر تمہارے جوتے کا دسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ میں سے مانگو، کیا مطلب اس کا؟ بھائی جوتے کا دسمہ ٹوٹ گیا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ جاؤ کسی موچی کے پاس اور جا کر اس سے جڑواؤ، یہ اللہ میں سے مانگنے کا کیا مطلب؟ تو یہ درحقیقت دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آنکھوں سے معلوم نظر آ رہا ہے کہ اس کام کا ظاہری سبب کھلانا ہے، وہ کام کرنا ہے، کب ہوگا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، تاکہ اس بات کا اعتراف ہو کہ یہ سب اسباب ظاہری ہیں، ان ظاہری اسباب میں اپنی ذات میں کوئی حاجت پوری کرنے کی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت جب تک نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ جو تو سوچتے ہو کہ بھائی جوتے کا دسمہ ٹوٹ گیا، ابھی جائیں گے موچی کے پاس، پیسے دیں گے، لگوا لیں گے جوتا، لیکن لو نکلو تلاش کرو، معلوم ہوا کہ موچی صاحب آئے نہیں آج، اور اگر آئے بھی تو وہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس اوزار نہیں ہے، یا ہے تو اس میں پیسے مانگ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دینے کی طاقت ہے، لہٰذا کتنی حالات پیش آ سکتے ہیں، لہذا وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ ہونے والی ہے، اس میں بھی اللہ سے مانگو
کہ یا اللہ آپ ہی کریں گے تو ہوگا، ورنہ نہ جانے کیا رکاوٹ پیش آ جائے۔ ابھی مسجد سے نکلو، ارادہ ہے گھر جانے کا، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی بس اسٹاپ پہ جائیں گے، جا کے کھڑے ہوں گے، بس آئے گی اس میں بیٹھ کے چلے جائیں۔ اور اگر ٹیکسی کرنے کی استطاعت ہے تو پیسے جیب میں موجود ہے، ٹیکسی تو کرایہ پر لیں گے اور چلے جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اس کو بھی مانگو اللہ میں، کہ جب مسجد سے نکلو تو مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اب جو گھر جانا ہے اس کے لیے کوئی بہتر آسان راستہ پیدا کروا دو۔ مانگو اللہ تعالیٰ یا اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے مناسب سواری عطا کروا دو۔ اس بات کا اعتراف کرو کہ ڈرائیور میں اور بس کے مالک میں اور ٹیکسی کے چلانے والے میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری حاجت پوری کر دے۔ اب تو کیا پتا اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، کھڑے رہو بس اسٹاپ پہ گھنٹوں اور بس نہیں ملی، ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے رہو، ٹیکسی نہیں ملی، اور اگر مل بھی گئی تو معلوم ہوا کے ساتھ کچھ دیر چلنے کے بعد پیٹرول ختم ہو گیا، فلاں پرزہ خراب ہو گیا، اب کھڑے نہیں انتظار میں۔ یہ ساری تکلیفیں پیش آ سکتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ جل جلالہ سے مانگو کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ مجھے گھر پہنچے۔ تو جب یہ مانگ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کیا ہوگا؟ ذکر قلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس مانگنے کے ساتھ۔ اور یہ دعا ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس میں یعنی بے شمار فوائد ہیں۔ جب دعا مانگ رہا ہے آدمی، جو حاجت مانگ رہا ہے وہ اپنی حاجت ہے نا، وہ اگر پوری ہو گئی تو یہ تو فائدہ ہے ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ حاجت بھی پورے فرماتے ہیں، اور اس دعا کرنے پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ مجھ سے مانگا، چلو اتنا انعام دے دو، مانگنے پر اتنا انعام دے دو، جو تم مانگ رہے ہو وہ تو دینا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا انعام بھی لو، اتنا اجر و ثواب بھی لو، تو اجر مل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، دعائیں نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ مانگے اس پر ناراض ہوتا ہے، وہ صبح شام تو کھڑا ہی رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی درخواست لیے تو اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا مانگو اتنا ہی خوش کہ ہم سے مانگا، اور اس کے اوپر اور اجر کا اور مانگے، نہیں مانگو تو ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں مانگا۔ تو دعا ایسی نعمت ہے کہ حاجتیں بھی پوری کرنے والی چیز، اجر بھی اور ذکر قلبی کا فائدہ بھی۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس دعا کی کثرت سے تعلق مع اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا مانگے گا انسان، جتنا مانگتا رہے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور سارے تصوف، سارے طریق، ساری محنتوں، ساری مجاہد و ریاضتوں کا حاصل کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ یہ بڑی نعمت، عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو جائے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی رہا ہو انسان، اور عادت ڈالنے سے یہ عادت پڑ جاتی ہے، ہو جاتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ سبق پڑھنے طالب علم ہے، پڑھنے کے لیے گیا، راستے میں جا رہا ہے، استاد کے درس میں شامل ہونے کے لیے راستے میں دعا مانگتے چلا جائے کہ اللہ یہ درس پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے لیے میرا سینہ کھول دیجیے، میری سمجھ میں بات آ جائے اور یاد ہو جائے، اور اس سے مجھے فائدہ پہنچ جائے۔ جاتے جاتے راستے میں دعا کرتے چلے جاؤ، درس میں بیٹھے ہو وہاں دعا کرتے رہو کہ یا اللہ یہ بات جو سبق پڑھایا جا رہا ہے یہ میری سمجھ میں آ جائے، اور اس کو میرے دل میں بٹھا دیجیے، مجھے یاد کرا دیجیے۔ دکان کھولنے جا رہے ہو، راستے میں دعا کرتے چلے جاؤ، یا اللہ دکان کھولنے جا رہا ہوں، اور اپنے میرے ذمے جو آپ نے فرائض عائد کیے ہیں معیشت کے، ان کو ادا کرنے کے لیے دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میں برکت عطا فرما دی، آسانی پیدا فرما دی،
اور نفع عطا فرما دیجیے، حلال نفع عطا فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، حرام سے بچنے کی، یہ دعائیں کرتے چلے جا. اور جو دکان کھولو گے اور تجارت میں بیٹھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں شامل حال ہو. ملازمت کرنے جا رہے ہو، دفتر جا رہے ہو، تو راستے میں یہ دعا کرتے چلے جاؤ، یا اللہ جو جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور میری روزی کو حلال کر دیجیے. یہ دعا کرتے جاؤ. خواتین ہیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، اس میں دعا مانگے، یا اللہ یہ کھانا پکا رہی ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اچھا بنوا دیجیے اور اس کو نافع بنا دیجیے، فائدہ مند بنا دیجیے، صحت کے لیے فائدہ مند بنا دیجیے. دعا کرتے ہیں. غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگی نہ جائے. یہ مانگنے کی عادت ڈالو، ذکر قلبی خود بخود حاصل ہو. تو حضرت نے جو دو نسخے بتائے، ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار اور دھیان، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا، ہر چیز کی دعا کرنا، چھوٹی بڑی اپنی ہر حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے مانگنا. بس یہ کہتے ہیں یہ کام کر لو تو انشاءاللہ یہ جو حدیث کا منشا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جب تک میرا ذکر کرے تو انشاءاللہ اس کا مزداق بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ طور سے طرح. ایک تیسری بات اور سن لی اسی سیاق میں، وہ یہ کہ اگرچہ ذکر کے معنی تو ہیں اللہ کو یاد کرنا، چاہے دل سے ہو چاہے زبان سے ہو. تو دو قسمیں آپ نے پڑھی اب تک، ایک وہ جو دل سے یاد کیا جائے اور ایک وہ جو زبان سے یاد کیا جائے. اور بعض صوفیاء کرام نے فرمایا کہ نہیں، ذکر کی ایک تیسری قسم اور بھی. وہ تیسری قسم کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تیسری قسم ہے دوسرے اعضاء سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے اللہ کو یاد کرنا. عمل سے یاد کرنا، فعل سے یاد کرنا. اگرچہ بظاہر نہ زبان حرکت کر رہی ہے نہ دل میں اللہ جل جلالہ کا ذکر، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ قسم کا ذکر آ رہا ہے، لیکن اب عمل ایسا کر رہا ہے انسان کہ وہ بھی ذکر میں شمار ہے. وہ کیا ہے؟ اتنے حسین جو مشہور کتاب ہے دعاؤں کی، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا کسی بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے، اور وہ مقولہ قرآن سنت کے دلائل کے عین مطابق. انہوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو شخص بھی اللہ جل جلالہ کی اطاعت کر رہا ہے جس حالت میں بھی ہو، اور اطاعت کر رہا ہے یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، تو وہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہے. چاہے بظاہر زبان سے ذکر نہیں کر رہا، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، لیکن اللہ کی اطاعت جب بھی کر رہا ہوگا تو وہ ذاکرین میں شمار ہوگا، ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا. ایک شخص ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، والدین کی خدمت میں مشہور ہے. والدین نے کوئی کام کرنے کو کہا، وہ کام انجام دے رہا ہے. تو چونکہ والدین کی خدمت اور والدین کے حکم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کا تقاضا ہے، اس واسطے جس وقت وہ خدمت کر رہا ہوگا وہ اس وقت ذاکرین میں شمار ہوگا. چاہے بظاہر وہ ذکر کی بات نہیں، کوئی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن چونکہ اطاعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی والدین کی خدمت کے ذریعے، تو وہ بھی ذاکر میں شمار، ذکر کرنے والے میں. اس لحاظ سے اگر دیکھو تو پھر دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کو انسان ذکر نہ بنا سکے. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا کے ہر کام میں اگر انسان نیت نیک کر لے، صحیح نیت کر لے، تو وہ کام چاہے اپنی ذات میں مباح ہو لیکن نیک نیت کر لینے کے نتیجے میں وہ عبادت بن جاتا ہے. کھانا کھا رہا ہے
کھاتے وقت نیت فرض کر لو یہ کر لی کہ بھائی میرے نفس کا حق اللہ نے میرے اوپر واجب کیا، میں اس نفس کا حق ادا کر رہا ہوں. اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جب کھانا سامنے آتا تو شکر ادا کر کے اس کو تناول فرمایا کرتے. آپ کی سنت کی اتباع میں یہ کھانا یہ کرنی تو یہ کھانا عبادت ہو گیا، یہ کھانا اطاعت ہو گیا. جب طاعت ہو گیا تو ذکر ہو گیا. یہ کھانا بھی ذکر ہے. پانی پی رہا ہوں اور اس میں یہ نیت کر لوں کہ یہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اس کو پی رہا ہوں، بسم اللہ کہہ کے پیوں گا اور 3 سانس میں پیوں گا اور بعد میں الحمدللہ کہوں گا. تو یہ پانی پینا عبادت. اور جب عبادت ہوا تو طاعت میں داخل، طاعت ہو گیا تو ذکر ہو گیا اللہ تعالیٰ. تو یہ ہر کام دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو انسان ذکر نہ بنا سکے اس حسن نیت سے. یہ ہے عملی ذکر. وہ تھا لسانی اور قلبی، یہ ہے عملی ذکر کہ ہر کام اللہ کی اطاعت کے ساتھ کرے اور اتباع سنت کرے. میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب کا اللہ تعالیٰ کی درجات فرماتے ہیں کہ سارا سال میاں مشق کی ہے. کیا کہتے مشق اس طرح کی ہے کہ کھانا سامنے آیا، اچھا لذیذ کھانا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، رغبت بھی ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں. ایک لمحے کے لیے رک گئے، نہیں کھائیں. اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں کھائیں گے. پھر دل میں دوسرا خیال لائے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اگر کھانا اچھا سامنے آتا تو آپ شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا لیا کرتے تھے. اب میں اس سنت کی اتباع میں کھاتا ہوں، اس سنت کی اتباع میں کھاتا ہوں، بسم اللہ. اب کھائے فرمایا گھر میں داخل ہوئے، بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا، اس پر پیار آیا. اب دل چاہا کہ اس کو گود میں اٹھا لیں اور اس سے باتیں کریں. دل میں خیال آیا، رک گئے ایک منٹ، نہیں اٹھائے. نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے نہیں اٹھائے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے. کس کی محبت فرماتے تھے؟ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نواسے لڑکتے اڑکتے اور وہاں سامنے سے آ رہے ہیں، ممبر سے اتر کر نیچے اتر کر ان کو گولی اٹھا دی. تو اتنی محبت فرماتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو. تو چونکہ حضور محبت فرماتے تھے تو آپ کی سنت کی اتباع کا تقاضا ہے کہ اس بچے کو اٹھایا جائے. اب اس نیت سے اٹھائیں، اس نیت سے اٹھائیں گے تو اب یہ بچے کو اٹھانا، بچے کو کھلانا، اس سے ہنسی دل لگی کرنا، یہ سب عبادت. اور جب عبادت تو ذکر، یہ بھی ذکر میں شامل. بچوں نے کہہ رہا یہ بھی ذکر میں شامل. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اتباع سنت کے ذریعے نیت کر کے اور حسن نیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عبادت اور طاعت نہ بنایا جا سکے. اور عبادت طاعت بنا لیا وہ ذکر ہو گیا. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہاں دین کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا. دین جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. ارے در حقیقت یہ دنیا ہی تمہاری دین ہے، یہ تمہاری دنیا ہی دین ہے. بس ذرا سا زاویہ نظر بدل لینے کی بات ہے، زاویہ نگاہ بدل لینے کی بات ہے. پہلے بھی جو کام کر رہے تھے اب کرو، اب بھی کرو، لیکن ذرا سا زاویہ بدل لو نگاہ کا اور اپنے دل درست کر لو. زاویہ نگاہ بدلنے سے یہی دنیا دین بن جائے، یہی دنیا دین بن جائے. یہی کھانا، یہی پینا، یہی کمانا، یہی سونا، یہی جاگنا. لیکن اس کا ذرا سا اس کا طریقہ بدل لو، اس کا زاویہ نگاہ بدل لو، دنیا درست کر لو. یہ سب دین ہے، سب ذکر. یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ ہر وقت ذکر کرے بندہ، اللہ کا ذکر کرے، یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت تصویر پڑے. ٹھیک ہے، اس کا بھی وقت مقرر کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا توفیق سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمام کر رہے اللہ کے ذکر کو، اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. لیکن اس پر منحصر نہیں ہے ذکر، بلکہ
ہر طاعت کا کام، ہر عبادت کا کام، ہر اللہ کی مرضی کا کام وہ سب ذکر میں داخل ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا جو وعدہ کیا گیا ہے انشاءاللہ اس میں بھی پورا ہو۔ باقی ساری بات عادت ڈالنے کی ہے، مرض کرنے کی، اہتمام کرنے کی، اور سب سے بڑی جو کنجی ہے اس عمل کی وہ ہے غفلت کو دور کرنا۔ ہمارے دلوں پر اللہ بچائے غفلت سے پردے پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اٹھا دے یہ پردے، غفلت سے پردے پڑے ہوئے کہ اتنے محب ہو گئے ہیں دنیا میں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دنیاوی مصروفیات میں اس درجہ محب ہو گئے ہیں کہ ان کے نتیجے میں قلب پر غفلت سے پردے پڑ گئے، اور اس کی وجہ سے ان باتوں کا خیال نہیں آتا، دھیان نہیں آتا، استعداد نہیں ہوتا، بتا یہ سارے کام رحمت کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غفلت دور کرنا، اور غفلت دور کرنے کا بھی دیکھو یہ کوئی غفلت دور کرنا، یہ کوئی غیر اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ غفلت دور کرنا بھی اللہ نے اپنے اختیار میں کیا کہ سوچا کرو ان باتوں کو سوچا کرو، یہاں سے جانے کے بعد بھی سوچا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں جب تم مسجد میں آتے ہو اور باتیں سنتے ہو سن تو دیتے ہو، لیکن جب جایا کرو تو ذرا ان کو اپنے ذہن میں گھمایا کرو، پھرایا کرو، جو باتیں سنی تھی وہ کیا کیا تھی ان کو اپنے ذہن میں اس کا تکرار کیا کرو، ذہن میں اس کو تازہ کیا کرو، پھر کسی وقت خیال آ گیا پھر ایک بتا تازہ کر لیا۔ یہ تازہ کرنے سے اور کرتے رہنے سے پھر رفتہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، پھر وقت پر یہ غفلت کے پردے دور ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی اس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی تشریح تھی اس حدیث کی جس میں یہ فرمایا گیا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرے اور میرے لیے اس کے ہونٹ کھڑے کرتا ہوں۔ اس کی ذکر کے متعلق اگلی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے اور بڑی بشارت والی حدیث اور صحیح حدیث۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئٍ، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا مَشَىٰ إِلَيَّ حَرَّلْتُ إِلَيْهِ۔ عجیب و غریب اظہار ہے، حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اظہار نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں یا دل میں، تنہائی میں یا جہاں اکیلا ہے وہاں میرا ذکر کر رہا ہے زبان سے، فی نفس میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں۔ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں بھی اسے یاد کرتا ہوں تنہائی میں۔ کیا جملہ ارشاد فرما دیا، کیونکہ ہم لوگ ہیں بے ذوق بلکہ بد ذوق، اس واسطے اس جملے کا لطف نہیں محسوس کر پائے کہ کیا جملہ کہہ دیا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، میں اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ ہیں بدذوق ہم لوگ، اس واسطے اس کا لطف محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کا لطف پوچھو کسی عاشق سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق عطا فرمایا ہو، محبت عطا فرمائی ہو، اس سے پوچھو اس کا مزہ کہ اگر محبوب کبھی نام لے لے عاشق کا کسی جگہ پر اور عاشق کو اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے محبوب نے میرا نام لیا تھا فلاں موقع پر، تو ناچتا پھرے گا خوشی کے مارے کہ میرا نام فلاں زبان کے اوپر آیا، فلاں کی زبان پر آیا۔ تو اس کی قدر و قیمت در حقیقت عشق کے بغیر معلوم نہیں ہو۔ ارے عاشقوں کا تو یہاں تک حال کہ نام بھی نہ لے، صرف
اتنا کہہ دے کہ میں سن رہا ہوں تیری بات، تو اسی کو اپنے لیے نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں۔ عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ، عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ، میں نے کہا بچشمے نم، اس نے سنا بچشمے تر۔ عشق والے کو اس سے زیادہ اور کوئی صلہ نہیں چاہیے کہ میں اگر ڈبائی ہوئی آنکھوں سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میرا محبوب اس کو چشمے تری سے سن ہی لے، تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہے۔ عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ، میں نے کہا بچشمے نم، اس نے سنا بچشمے تر۔ کہ جائے کہ نام لے، میرا نام لے اور میرا ذکر کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اب دیکھو حدیث پوری حافظہ خراب ہے، پوری بات یاد نہیں رہی، لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی صحابی سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں غالباً قرآن سننے کے بارے میں، پوری طرح یاد نہیں رہی حدیث، لیکن غالباً قرآن سننے کے بارے میں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کریم تم سے سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ تم سے قرآن کریم سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹتے ہی جو فوراً سوال کیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا؟ اور یہ جب حضور نے فرمایا کہ ہاں، تو بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کیا نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ میرا نام لے کر یہ بات فرمائی، ارشاد فرمائی۔ تو عاشق کے لیے یہ بڑی دولت ہے کہ محبوب اس کا نام لے، محبوب اس کا ذکر کرے۔ اور صحابہ کرام کی بات تو بعد کی ہے، ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے بڑے اونچے درجے کے خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور عاشق تھے صحیح معنی میں حضرت کے۔ ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا ان کے صاحبزادے مولانا عبید اللہ صاحب نے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب ان کے بڑے صاحبزادے ہیں جو آج کے جامعہ اشرفیہ لاہور کے معتمم ہیں۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہ چھوٹے سے بچے تھے اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلفاء جا کر تھانہ بھون میں وہاں خانقاہ میں مقیم ہوا کرتے تھے، رمضان میں خاص طور سے چھٹیوں میں ایک مہینہ 1.5 مہینہ وہاں پر رہا کرتے حضرت کی صحبت میں۔ تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر ایک حجرے میں مقیم تھے، اپنے بچوں کو بھی لے گئے تھے، یہ مولانا عبید اللہ صاحب چھوٹے سے بچے تھے، ان کو بھی لے گئے تھے۔ اب حضرت کے ہاں قاعدہ یہ تھا کہ جو بیت الخلاء وغیرہ ہر چیز کا بڑا نظام تھا، تو وہاں قاعدہ یہ تھا کہ بیت الخلاء کے اندر جانے کے لیے الگ جوتے پڑے رہتے تھے، کہ بیت الخلاء میں کوئی جائے جو بھی تو وہ بیت الخلاء کے جوتے پہن کر جائے، اور پھر جب واپس آئے تو بیت الخلاء کے جوتے اتار دے اور پھر واپس آ کر وضو کر کے پھر اپنے جوتے پہنے، تاکہ بیت الخلاء کے جوتے جن میں نجاست کا احتمال ہو سکتا ہے وہ آ کر مسجد میں وہ مسجد کو خراب نہ کرے۔ تو حضرت کیا یہ قاعدہ تھا۔ اب یہ چھوٹے بچے تھے، ان کو قاعدے وعدے کا پتہ نہیں تھا یا توجہ نہیں تھی، بچے تو تھے، تو کہتے ہیں میں ایسے ہی وہ جوتے پہن کے بیت الخلاء والے جوتے پہن کے بیت الخلاء میں بھی گیا، اور وہاں سے واپس آ کر وضو خانے کے اندر بھی وضو کیا، اگر وہاں اسی کو پہن کے پھر مسجد کے دروازے تک لا کے چھوڑ دیے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے رو جب جانے لگے تو دیکھا مسجد کے دروازے پر بیت الخلاء والے جوتے پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کس نے یہ حرکت کی ہے۔ اب آواز دی کس نے یہ حرکت کی ہے کہ جوتے یہاں پر ڈالے، بیت الخلاء کے جوتے۔ اب کہتے ہیں کہ ڈالے تو میں نے تھے، تو اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، میں نے کہہ دیا کہ حضرت میں نے ڈال دی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ جو آتا ہے یہاں پر نواب بن کے چلا آتا ہے اور قاعدوں کا لحاظ نہیں کرتا، یہ جوتے اٹھا کے جو بیت الخلاء کے جوتے لے جا کے یہاں پر ڈال دیا۔ ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد پھر اس کو بلایا، بلا کر
کندھے پہ ہاتھ رکھا، بچے تھے نا، کہا کہ دیکھو یہ جوتے جو ہیں یہ بیت الخلا کے ہیں، اس میں اگر کہیں کوئی نجاست لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے، اور پھر وہ تم لے پہن کر آ جاؤ، تمہارے پاؤں گندے ہوں گے، پھر وہ پاؤں جو ہے تو مسجد میں لاؤ گے تو مسجد گندی ہوگی، اس واسطے آئندہ یہ کام مت کرنا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا اچھا حضرت آئندہ نہیں کروں۔ کہا کہ دوہرا مجھے، میں نے کیا کہا، کیا کہا میں نے؟ تو بری بات پہ دوہروائی، کیا کہا میں نے؟ کہا جی حضرت وہ پاؤں گندے ہو جائیں گے تو مسجد گندی۔ نہیں، پوری بات بتا، کہ پوری بات کہ اگر بیت الخلا میں جا کے بیت الخلا کے جوتے جو ہیں وہ گندے ہوں گے تو اس سے پاؤں گندے ہوں گے، اور پھر وہ پاؤں جب مسجد میں لے جاؤ گے تو مسجد گندی ہوگی۔ وہ ساری اسی ترتیب سے وہ بات سنی، سمجھ گئے؟ اب آئندہ تو نہیں کرو گے؟ کہ نہیں حضرت آئندہ نہیں کرو۔ یہ ہو گیا۔ حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں پتہ لگ گیا کہ یہ میرے لڑکے نے یہ حرکت کی ہے، اور حضرت کو اس سے تقدر ہوا، تو وہ اوپر تھے کہیں حجرے میں، بس ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ بس اب تو مجھے فوراً خانقاہ سے نکلنے کا پروانہ ملنے والا ہے، کہ تو بھی اس قابل نہیں، تیرا بیٹا بھی اس قابل نہیں کہ اس خانقاہ کے اندر مقیم رہے۔ اس واسطے ان کو لرزہ طاری ہو گیا، پریشان حال، اور بس ہر وقت ایسے میں اس میں تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں ایسے نالائق بیٹے کو لے آیا اور اس نے حضرت کے مزاج کے خلاف کام کیا اور پریشانی ہوئی، اور اب میں یہاں پر رہنے کے لائق نہیں ہوں، یہ دماغ پر چاہ گیا۔ تو مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب جب قصہ ہو چکا تو حضرت ایک طرف تو داروگیری بھی سخت تھی، نظم و ضبط بھی تھا، لیکن ساتھ میں لوگوں کی دلداری جو سنت ہے۔ تو جب یہ سب قصہ گزر چکا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا، عبید اللہ ادھر آ گئے، تو وہاں ایک پلیٹ میں ایک مٹھائی رکھی ہوئی تھی، تو وہ مٹھائی مجھے دی کہ لو یہ مٹھائی کھاؤ، کیونکہ ڈانٹا تھا بچے کو، تو اب بچے کی دلداری بھی مقصود تھی، لہذا اس کو مٹھائی بھی کھلائی، اور پھر ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، اس میں مٹھائی کا تھوڑا حصہ رکھ کر اور یہ کہا کہ دیکھو یہ لے جاؤ کھا لینا، اور اس میں سے اپنے ابا کو بھی دینا، اپنے ابا کو بھی دینا۔ تو وہ جناب مٹھائی قطن لے کے میں پہنچا اوپر، وہاں مفتی صاحب تو لرزاں ترساں اور اس فکر میں تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم نکلنے والا ہے کہ یہاں نکل جاؤ یہاں سے خانقاہ سے۔ تو اس حالت میں جب پہنچا، ہاتھ میں مٹھائی تھی، کہ یہ مٹھائی کہاں سے لے کے آیا؟ کہ حضرت نے دی۔ اچھا حضرت نے دی، اور کہ جی حضرت نے دی اور یہ کہا کہ اپنے ابا کو بھی کھلا دینا۔ اچھا حضرت نے یہ فرمایا تھا ابا کو بھی کھلا دینا، میرے بارے میں فرمایا تھا؟ اب وہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں صحیح بتا کیا فرمایا تھا، حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ ابا کو بھی۔ اچھا حضرت نے یہ فرمایا تھا؟ اب بار بار اس کو دہرا رہے ہیں اور اس کے مزے لے رہے ہیں کہ اب حضرت نے میرا ذکر فرمایا تھا، یہ کہا تھا کہ اپنے ابا کو بھی کھلا دینا۔ اب لے کر کہتے ہیں مجھے مارا، خیر محمد صاحب کے پاس گئے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات سنو کہ حضرت نے کیا فرمایا۔ وہ سنا ان کو کیا کہا، حضرت نے کیا فرمایا۔ اب وہ ہر ایک کے پاس لے جا کر ان کو یہ واقعہ سنوا رہے ہیں کہ دیکھو میرا ذکر فرمایا حضرت نے، اور یہ فرمایا کہ اس کو مٹھائی اپنے ابا کو بھی کھلا دینا۔ تو عشق جو ہے وہ اتنی بات کہ میری غیر موجودگی میں محبوب نے میرا نام لیا، میرا ذکر کیا اور میری دلداری کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کے اوپر قربان ہے عاشق۔ تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نقل فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرے گا تنہائی میں یا دل سے، میں اس کا ذکر کروں گا، میں اس کا نام لوں گا، میں اس کو یاد کروں گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، ساری نعمتیں ہیں چیز کے آگے کہ اللہ جل جلالہ بندے کا نام لے اور بندے کا ذکر کرے، بندے کو یاد کرے، تو اور کسی نعمت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھو تو اذا ذکرنی عبدی ذکرتہ فی نفسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نام، میں اس کے اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اور پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ اذا ذکرنی فی ملئن، کہ اگر میرا ذکر کرے جماعت میں، مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں ایسے مجمع میں جو اس مجمع سے بہتر ہوتا ہے۔
یعنی اس نے انسانوں کے مجموعے میں میرا ذکر کیا، انسانوں کے مجموعے میں میرا نام لیا اور میرا ذکر کیا. میں ملائکہ کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا بندہ اس طرح میرا ذکر کر رہا ہے اس مجمع کے اندر. ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر من، اس سے بہتر مجمع میں ذکر کرتا ہوں. یہاں کوئی ثواب کا طلب نہیں ہے کہ میں اس کو ثواب دیتا ہوں، اجر دیتا ہوں یا فلاں نعمت دیتا ہوں، لیکن یہ نعمت ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے ثواب کی نعمتیں اس کے آگے ہیٹ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر اس کا ذکر فرمائے، مجمع کے اندر ذکر فرمائے. حدیث میں آتا ہے، عید والی حدیث میں، کہ جب اللہ کے بندے روزے رکھنے کے بعد عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے، دوگانہ عید پڑھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بندوں کا ذکر فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرے فرشتوں، یہ میرے بندے ہیں اور بندیاں ہیں، یہ سارے اپنے ان کے ذمہ جو کچھ فریضہ میں نے عائد کیا تھا وہ پورا کرنے کے بعد آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. تو اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ آج میں ان کی ساری دعائیں قبول کروں گا اور ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دوں. فرشتوں سے ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر من. اور پھر اس سے آگے کیسی تسلی کی بات ارشاد فرمائی اللہ جل جلالہ نے. فرمایا کہ من تقرب اذا تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے، ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں. اگر ایک بالشت میرے پاس آتا ہے، ایک بالشت میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ کے برابر باغ اس کو کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی جو فاصلہ ہوتا ہے، 2 ہاتھ کے برابر اس کے قریب جاتا ہوں. اور اگر وہ اذا مشى الیہ ہرولت الیہ، اور میرے پاس اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. اب کیا اس سے بڑی نعمت ہوگی کہ ایک بالش چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ذرا میں چل کے تمہارے پاس آؤں گا، ایک ذرا چلو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 ہاتھ چل کے آؤں گا، اور تم چل کے جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑ کے جاؤں گا. کیا مانا یہ ہے کہ ہم تو بندے کی طرف سے ایک حرکت دیکھنا چاہتے ہیں. ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کچھ حرکت کرے. وہ حرکت کرتا ہے تو ہم اس سے زیادہ حرکت کر کے اس کو اپنے قریب، اپنے قرب سے نواز دیتے ہیں، اپنے قرب سے نواز دیتے ہیں. وہ کیا چل کے آئے گا ہماری طرف؟ بندے میں یہ طاقت کہاں کہ وہ چل کر ہماری طرف آئے. اس واسطے ہم خود ہی آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت خان صلی اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ماں باپ جب بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے، گھٹنوں چلتا ہے، پاؤں سے چلنے کے لائق نہیں ہے، تو چلنا سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھڑا کیا اس کو اور دور کھڑے ہو کر اس سے کہا کہ آپ اپنی طرف بلایا، تو وہ ڈرتا ہے چلنے سے. لیکن اگر وہ وہیں پر کھڑا رہے تو باپ بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، اور اگر وہ چلنا شروع کر دے ایک آدھ قدم چلا اور چل کر گرنے لگا تو باپ گرنے نہیں دیتا، آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا لیتا. اس نے کم از کم اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر لی چلنے کی اور بڑھنے کی، تو اب یہ اس کو گرنے نہیں دیں گے، اس کو اٹھا لیں گے، اس کو گود میں اٹھا کر اپنے پاس لے آئے گا. اللہ جل جلالہ بھی بندے کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت کے مطابق قدم بڑھا لے. جب اپنی طاقت کے مطابق قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 2 ذرا چل کے جاتا ہوں، گرنے نہیں دوں گا، تمہیں لڑکنے نہیں دوں گا.
उठा लूंगा तुम्हें अगर तुम मेरे रास्ते पर चले हो। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह इसी को फरमाते हैं कि आगे चाहे रास्ता नजर आ रहा हो कि ना आ रहा हो, बज़ाहिर आगे रास्ते तुम्हें बंद नजर आ रहे हो, लेकिन अपनी सी कोशिश करो, अपनी तरफ से कदम बढ़ाओ, और जब कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोल देंगे इंशाअल्लाह। अब तजर्बा मुशाहिदा है। मौलाना फरमाते हैं मौलाना रूमी कि देखो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो, जुलेखा ने कमरे में बंद करके तमाम दरवाजों पर ताले डाल दिए और गुनाह की दावत दी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे, आंखों से देख रहे थे कि दरवाजों पर ताले पड़े हुए हैं। देखा था कि नहीं, ताले पड़े। उसके बावजूद दौड़कर दरवाजे की तरफ गए। मालूम था कि दरवाजे में ताले पड़े हुए, आगे रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, लेकिन दौड़कर गए दरवाजे की तरफ। क्यों? ये अमलन इस बात का इजहार था अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने कि या अल्लाह, मेरी कुदरत में तो इतना ही है कि मैं दौड़कर इस दरवाजे तक चला जाऊं, दरवाजा खोलना मेरे बस में नहीं, वो आपके कुदरत में है। लिहाजा मैं अपना सा काम तो मैं कर रहा हूं, अपने हिस्से का काम, कि इस दरवाजे तक दौड़ के चला जाऊं, बाकी इन दरवाजों को खोलना और मुझे बाहर निकालने की ताकत अदा करना ये आपका काम। ये ऐलान था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो मौलाना फरमाते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये काम कर लिया, यानी अपने हिस्से का काम कर लिया, कि जितना जा सकते थे, जितना भाग सकते थे उतना भाग गए, दरवाजे तक पहुंच गए, आगे जाके कहा कि या अल्लाह आगे दरवाजे बंद है, आप ही खोल सकते हैं। तो जब अपने हिस्से का काम कर लिया, अल्लाह ताला ने अपने हिस्से का काम क्या किया कि दरवाजे के कुफल खुल गए और दरवाजा के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता निकल आया। अगर वो कहते हैं, मौलाना फरमाते हैं कि अगर वहीं पे खड़े रहते, जब आगे तो रास्ता बंद है मैं नहीं जाता, तो फिर दरवाजे खुलने की कोई गारंटी नहीं थी। बंदे का काम यह है कि जितना उसकी कुदरत में है, जितना उसकी इस्ताअत में है, उतना वो बढ़े अल्लाह तबारक व तआला की तरफ, और जब इतना बढ़ेगा तो अल्लाह ताला तबारक व तआला अपनी रहमत से खुद दरवाजे खोल देगा। तो मौलाना फरमाते हैं कि गरचे रखना नीस्त आलम रा पदीद, गरचे नखरा रखना नीस्त आलम रा पदीद, खीरा यूसुफ वार मी बायत दवीद, कि अगरचे आलम के अंदर तुम्हें कहीं रखना नजर नहीं आ रहा। दुनिया आज हर एक आदमी कहता है कि नहीं कि भाई हालात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, सोसाइटी ऐसी है कि चारों तरफ गुनाहों के दवाई और महर्रिकात फैले हुए हैं, जाए तो कहां जाए। तो मौलाना फरमाते हैं कि उस तरह जाओ जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गए थे, जितना जा सकते हो उतना जाओ, दरवाजे तक पहुंच जाओ और फिर अल्लाह से मांगो कि अल्लाह इससे आगे मेरे पास जाने का रास्ता नहीं है। तो खीरा यूसुफ वार मी बायत दवीद, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह दीवानावार दौड़ के जाओ जितना के तुम्हारी कुदरत और इस्ताअत में है। तो हासिल हदीस का यह है कि तुम अपने हिस्से का काम करो, अपनी ताकत के मुताबिक जितना कर सकते हो वो करो, जितने कदम बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, फिर आगे तकमील तक पहुंचाना वो हमारा काम है। हमसे मांगो कि अल्लाह इतना तो मैं कर सकता था, अब आगे आप क्या हवाले। तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह रास्ते खोल देंगे। यही पैगाम है इस हदीस का जो अल्लाह तबारक व तआला तमाम बंदों को अता फरमाए। लिहाजा ये जो आज हमारे जबानों पर कसरत से ये जुमला आता रहता है कि भाई क्या करें, माहौल खराब है, सोसाइटी खराब है, माशरा खराब है, हम क्या करें, हम चलना भी चाहें तो नहीं चल सकते। अरे भाई, ये सिर्फ एक मुबहम हवा दिमाग के ऊपर सवार करके बैठे हुए हो, इस वास्ते रास्ते नहीं खुलते। लेकिन जिस दिन तुमने इरादा कर लिया और अपने हिस्से का काम कर, इतना काम मेरी इस्ताअत में है वो मैं कर लेता हूं, बाकी के लिए अल्लाह से मांगता हूं, तो फिर देखो अल्लाह ताला की कैसे मदद आती है। मैं ये मिसाल इसकी ये दिया करता हूं, यहां तक देता हूं कि फर्ज करो एक शख्स है, रिश्वत खाने में मुब्तला है और इसलिए कहता है कि साहब क्या करें, गुजारा नहीं होता जी। अगर चाहे सब शैतान का धोखा कि रिश्वत के बगैर गुजारा नहीं होता, अगर कोई जो आदमी रिश्वत नहीं लेते वो मर नहीं गए भूखे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर फर्ज करो कि कोई आदमी ये चाहता है कि मैं अपनी इस्लाह करूं, तो कम से कम इतना कर ले कि भाई मैं पहले इतनी लेता था, अब कम से कम इतनी तो कम कर लूं। ये तो बढ़े आगे, एक कदम बढ़ा और बाकी के लिए अल्लाह से मांगे। सूद खाने में मुब्तला है,
تو کم از کم جتنا سود پہلے لیتا تھا اس سے جتنا کم فوراً آسانی سے چھوڑ سکتا ہے وہ تو چھوڑ دے اور باقی اللہ تعالیٰ سے مانگے. جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے, غیبت کرنے میں مبتلا ہے, بد نگاہی میں مبتلا ہے, جس کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کے اندر کم از کم یہ تو دیکھے کہ بھائی جتنی مقدار میں پہلے کر رہا تھا یہ گناہ اس سے کم از کم 10%, 15% کم کرتا ہوں کل سے, اور باقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اتنا تو میں نے کر دیا, آگے مزید توفیق آپ عطا فرمائیے. تو کم از کم چلے تو صحیح چند قدم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس طریقے سے کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا گناہ, تمام گناہ چھوڑ دے گا. یہ طریقہ پیغام کی حدیث کا, کچھ بڑھو تو صحیح, قدم بڑھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں متعلق احباب کو ہر طرح کی معصیتوں سے, منکرات سے, گناہوں سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے ان کو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات کو دور فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. میرے پھوپھیزاد بھائی جناب فخر عالم صدیقی صاحب, اسی ہفتے میں ان کا چند روز پہلے انتقال ہوا ہے. یہاں مسجد, یہاں مجلس میں بھی عام طور سے آیا کرتے تھے.